اس دنیا میں بہت سارے انسان آباد ہیں، کچھ نیک کام کر رہے ہیں اور کچھ بد افعال سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اچھائیوں میں، بھلائیوں میں، کار خیر میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ قتل و غارت، ظلم و جبر، کفر اور شرک کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا صلہ اس دنیا میں نہیں ملتا۔ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے، بلکہ کبھی تو اچھائی کرتے ہیں اور بظاہر ان کو محسوس ہوتا ہے یار میں اچھائی کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اور کئی ظالم دندناتے پھر رہے ہیں اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے یہ مومن اور عاجز بندے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفت کیوں نہیں ہوتی، ان کو سزا کیوں نہیں ملتی۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے، ظالم بھی ہے، بدعمل بھی ہے، بد کردار بھی ہے، پھر بھی اتنی چھوٹ ہے، پھر رہا ہے، آزاد گھوم رہا ہے، نہ صحت پہ اثر، نہ کوئی اور گرفت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اتنے پیارے انداز میں اس کا جواب دیا کہ میرے بندو، یہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دار الامتحان ہے، اور امتحان دیتے ہوئے پرچے کے اسی دوران نمبر نہیں لگتے، فیل پاس کی بات نہیں ہوتی، جو مرضی ہے کوئی لکھے، ٹھیک لکھ رہا ہے، غلط لکھ رہا ہے، نتیجے کے لیے، جزا کے لیے اور سزا کے لیے ایک دن مقرر ہے جس کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے، جہاں ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ جزا ملے گی، اور ہر جرم کو، مجرم کو اس کے جرم کی کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ ہاں ذہن میں اگر خیال آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ خیال نکال دیجیے۔ کیسے نکالتا ہے؟ میں آپ کے سامنے سورت ابراہیم کا آخری رکوع پڑھوں گا، اور قرآنی اس منظر کو، منظر کشی کو دیکھیے کس انداز سے مالک کائنات بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، او سننے والے، لا تحسبن اللہ، تو ہرگز خیال نہ کر، گمان نہ کر اللہ کے بارے میں کس چیز کا، غافلاً کہ اللہ غافل ہے، عما یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ کو اس سے غافل خیال نہ کر، وہ غافل نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لا تحسبن اللہ عما یعمل الظالمون، یا اللہ جب آپ غافل بھی نہیں ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، گھیرے ہوئے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، پھر ان کی گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار،
انما یؤخرہم، بے شک یقیناً اللہ انہیں مہلت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. لیوم، ایسے دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس حد درجہ کھلی رہیں کہ جیسے کھل کے باہر آ رہی ہوں. فرمایا تشخص فیہ الابصار. اللہ کسی ظالم کے فعل سے غافل نہیں. صرف بات اتنی ہے، یؤخرہم، اللہ کیا دے رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. لیومین، ایسے دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور کیا منظر ہوگا یہ قیامت والا، جب یہ ساری کائنات زلزلہ آئے گا، اللہ قبروں کو کھیر دے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ساری قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، سارے باہر نکلیں گے اور آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی ہوں گی. کیا کر رہے ہوں گے؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین اے مسرعین، سارے دوڑنے والے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر، ایسے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. اور حالت کیا ہوگی؟ لا یرتد الیہم طرفہم، اور پلٹ کر نہیں آئے گی ان کی طرف ان کی نگاہیں، خود اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے دعوت کی طرف. ایک پیغام دینے والے اس آواز کے پیچھے جا رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہواء اڑ رہے ہوں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل خالی ہوں گے. فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. ہری پور والو اس منظر کو دیکھنا ذرا. فرمایا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی، ایسی کھلی ہوئی ہوں گی جیسے ہیبت کے وقت آنکھوں کی حالت ہوتی ہے. فرمایا مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے. اللہ، مقنعی رؤوسہم، سر اوپر اٹھائے ہوئے، قبروں سے اٹھیں گے، آنکھیں نکالی ہوئی، سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، دو معنی ہیں. پہلا معنی لا یرتد الیہم طرفہم، کہ ان کی طرف ان کی نگاہیں پلٹ کے نہیں آئیں گی. میری طرف توجہ کیجیے، ایسے اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع، سر اٹھا ہوا ہے تو اٹھا ہوا ہے. دوسرا معنی فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم، اس کا تعلق پچھلی آیت سے کہ تشخص فیہ الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی. اور لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھ جھپکے گی بھی نہیں، جھپک کر نیچے بس کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی. لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھ جھپکے گی بھی نہیں. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا خالی ہوں گے. دل میں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا،
ہیبت اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ سوچ، وہ فکر، وہ پلاننگ کرنا، وہ منصوبے بنانا، وہ باتیں تلاش کرنا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سب کے دل ہوا خالی ہوں گے۔ اس فضا کو بھی ہوا کہتے ہیں، گیند کو کدھر اچھالا کہتے ہیں؟ ہوا میں۔ تو اس کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ بھی خالی نظر آتا ہے، یہ فضا بھی کیا نظر آتی ہے؟ تو فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے عن العقل، عقل سے، سمجھ سے دل خالی۔ ہیبت کے وقت ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے میں ان ظالموں سے غافل نہیں، ان ظالموں کو میں نے اس دن تک کے لیے کیا دے رکھی ہے؟ مہلت دے رکھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے آج نہیں پکڑا جا رہا تو کل بھی میری جان چھوٹی رہے گی، نہیں نہیں، ایک دن رکھا ہے مالک کائنات نے، اور اسی دن کا اللہ نے قرآن کے آغاز میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی دار آخرت، یوم آخرت ہے۔ اور کبھی قرآن اسے یوں تعبیر کرتا ہے، کہتا ہے القارعۃ ملقارعہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی۔ وما ادراک ملقارعہ، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ جب وہ کھڑکھڑائے گی تو کائنات کی ہر چیز کھڑک جائے گی، اور کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی ہلے نہیں، وہ روئی کے ذرات کی طرح اڑ رہے ہوں گے ہوا میں۔ تو اب بتاؤ جب یہ منظر ہوگا تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی کہ نہیں؟ اللہ کی قسم یہ منظر قرآن بیان کرتا ہے، اس وقت بندے کی وہ کیفیت بننے لگتی ہے، بندہ گہرائی میں جائے، ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو جب اس منظر میں خود مبتلا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈرا میرا پیغمبر لوگوں کو، انذر۔ اللہ ساری زندگی بندہ فضائل ہی سنا کے بشارتیں نہ سنائے، کبھی کبھی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرانا بھی چاہیے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ساری زندگی ڈراتا ہی رہے۔ قرآن کا انداز ہے، ڈراوا بھی سناتا ہے، بشارت بھی سناتا ہے۔ کسی مدرسے سے کسی محلے والوں نے امام مانگا کہ ہمیں امام چاہیے، کوئی آپ کے مدرسے کا ہو، کوئی مدرس استاد، کوئی قاری حافظ۔ ایک بھیج دیا، 3-4 جمعے کے بعد مقتدیوں کا پورا وفد امام کو لے کے آئے، کہنے لگے یہ اپنا پرانا امام واپس کر دو، کوئی دوسرا امام دے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہ 4 مہینے ساڑھا خون سکا سٹائے، 4 جمعے ہو گئے، یہ اللہ کا بندہ جہنم کے سوا کوئی اور بیان ہی نہیں کرتا۔ ڈرا دیا ہمارے بچوں، بچوں کو ڈرا دیا ہے۔ بھائی جنت نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ تو قرآن کا انداز یہ نہیں ہے، قرآن ڈراتا ہے۔ جب خوب بندہ ڈرتا ہے فوراً ہی ڈر کے ساتھ جنت اور مغفرت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ کمال ہے اس مالک کائنات کا۔ اور جب نوازتا ہے، نعمتوں کے ذکر کرتا ہے، جب بندہ مستی میں آنے لگتا ہے فوراً ساتھ 1-2 ڈراوے ذکر کر دیتا ہے تاکہ ذرا حد سے بھی باہر نہ جائے۔ فرمایا انذر الناس، میرا پیغمبر ڈرا لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا ان کے پاس، فیقول الذین ظلموا، تو اس دن ظالم کہیں گے عذاب دیکھ کر، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الى
अजल करीब। रब्बना, ए हमारे रब, अखिरना, हमें मोहलत दे दे, ज्यादा भी नहीं, इला अजलिन करीब, एक करीब थोड़ी सी मुद्दत के लिए, एक मुख्तसर मुद्दत के लिए अल्लाह हमें मोहलत दे दे। अच्छा, आज जब गिरफ्तार होने लगा, पंजे में आ गया अज़ाब इलाही के, तो उस वक़्त चिल्ला के कहता है अखिरना इला अजलिन करीब, बस थोड़ी वक्त मुद्दत के लिए मोहलत दे दे। अच्छा हरिपुर वालों, अब ये थोड़ी सी मुद्दत के लिए मोहलत मांग रहा है, करना क्या चाहता है उस मोहलत में, ये भी तो सोचना है ना। ये जो मोहलत मांग रहा है, कौन सी चीज से रह गई है जो ये करना चाहेगा ये जालिम? कौन सी वो बात है कि अजाब में मुब्तला होने वाला मोहलत मांग के वो काम करना चाहेगा? आज कुरान मुकद्दस बतला रहा है, कल कोई गिला ना करे, कल कोई शिकवा ना करे कि अल्लाह ने बतलाया नहीं था, मोहलत मिली नहीं थी। आज डंके की चोट पे कुरान वाजे करता है, कहता है कि ये कहेंगे आवा रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, अल्लाह हमें मोहलत दे दे थोड़ी मुख्तसर सी मुद्दत के लिए, उसमें हम दो काम करेंगे सिर्फ। कितने? वो कितने अहम काम है जो इनसे रह गए हैं कि उन दो कामों के लिए हर अजाब में मुब्तला होने वाला मोहलत मांग रहा है। आइए जरा कुरान जिक्र करता है, वो खुद कहेंगे नुजिब दावतका व नत्तबिर रुसुला। ओ कह दो सुभान अल्लाह, क्या कमाल है कुरान के समझाने का। कहते हैं अल्लाह मोहलत दे दे थोड़ी सी मुद्दत के लिए, क्यों? नुजिब दावत का, अल्लाह तेरा कुरान पुकार पुकार के दावत देता रहा। अल्लाह तूने अपनी किताब में दावत दी तौहीद की, तौहीद का पैगाम दिया, हमने सुना नहीं, माना नहीं, जुल्म यानी शिरक करते रहे, जुल्म अजीम और भी मजालिम करते रहे। आज हमें मोहलत दे दे, मुजिब दावत का, तेरे पैगाम तौहीद को हम कबूल करेंगे, व नत्तबिर रुसुला, और तेरे रसूलों की इत्तिबा करेंगे। तो हरिपुर वालों, अहमद जमशेद कहता है कि जालिम जब मोहलत मांगता है तो गोया वो यूं कहता है अल्लाह बस मोहलत दे दे, एक ही काम करेंगे तौहीद और सुन्नत का। कौन सा काम करेंगे? कहते हैं तौहीद का। नुजिब दावत का, तेरा पैगाम तौहीद मान लेंगे, व नत्तबिर रुसुला, और तेरे रसूल की इत्तिबा यानी उनकी सुन्नत पे चलेंगे। तो आज देख लो हरिपुर वालों, सबसे अहम तरीन काम जो है वो ये है, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करना और इमामुल अंबिया की सुन्नत का प्रचार करना है। यही है वो हसरत के मोहलत दीजिए, नत्तब नुजिब दावत का व नत्तबिर रुसुला। तो जवाब में क्या कहा जाएगा? अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। अवलम तकूनु, क्या तुम नहीं थे? अक़सम, तुम कसमें उठाई थी तुमने। मालिक कायनात के इस बारोब अंदाज को देख लीजिए। अवलम तकूनु, और जालिम अब मोहलत मांगता है, क्या तुम नहीं थे? अक़सम, तुमने कसमें उठाई थी, और कसमें उठा के तुमने क्या कहा था कि मा मिन क़ब्लो, यानी इस दिन से पहले पहले, आज के अज़ाब में मुब्तला होने से पहले तुमने कसमें उठाई थी और क्या कहा कि मा लकुम मिन ज़वाल, तुम्हें कोई ज़वाल नहीं आएगा।
اتنی مستی میں آگے تھے، دولت، عہدہ، شہرت، منصب، بادشاہت، کہ تم قسم اٹھا کے کہتے تھے اب میرا یہ مال و متاع، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، اس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ، امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے تو قسمیں نہیں اٹھائیں، یہ اقسم تم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرمایا کچھ نے زبان سے قسمیں اٹھائی تھی اور کچھ نے قسم تو نہیں اٹھائی، لیکن اپنے کردار سے اور عمل سے ایسے زندگی گزار رہا تھا گویا کہ اس نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ کوئی مرنا شرنا ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تمہیں تو یوں لگ رہا تھا یہ دولت، یہ قوت، یہ جوانی، یہ طاقت اب اس پہ کوئی فنا و زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم نے عبرت بھی حاصل نہیں کی، تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے ٹھکانوں مکانات میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اس سے پہلے، جنہوں نے اپنی جانوں پر، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، دیکھ لو ذرا قوموں کو، سینکڑوں قوموں کو اللہ نے تہ و بالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تم انہی کے کھنڈرات میں گزرتے تھے، بیٹھتے تھے، ویڈیو بناتے تھے، دیکھتے تھے، سیاحت کے لیے آتے جاتے، لیکن تم نے ایک لمحہ بھی عبرت نہیں حاصل کی کہ جو مالک کائنات ان کو زیر و زبر کر سکتا ہے وہ ہمیں بھی کر سکتا ہے۔ مالک کائنات نے تو زمین کو ایک کھلی کتاب بنا کے پیش کیا تھا اور عبرت کے لیے، لیکن تم نے ایک لمحہ بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ جا کے قبرستان پہ ذرا ایک نظر دوڑا کے آؤ، ایسے سینکڑوں پڑے ہوں گے جو کہتے تھے میرے بغیر چڑی پر بھی نہیں مار سکتی، ایسے سینکڑوں پڑے ہوں گے جو کہتے تھے میرے بغیر کام چلتا نہیں، جی میرے بغیر کام نہیں چلتا، ایسے سینکڑوں پڑے ہوں گے۔ زمانہ گزر گیا، کوئی دیکھنے اور پوچھنے تک نہیں آ رہا کن کن کھنڈرات قبرستان کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے سہے ان لوگوں کے ٹھکانوں مکانات میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور بالکل لوگوں ظاہر ہو گیا تمہارے لیے کہ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی۔ یا ضربنا لکم الامثال، ہم نے تمہارے لیے عبرتناک واقعات بیان کر دیے مثالوں کے طور پر، سن سن کے، دیکھ کے بھی، تاریخ میں پڑھ کے، سیرت میں پڑھ کے، قرآن کے اندر پڑھ کے بھی، اور خود زمین میں چل کر بھی دیکھا، لیکن تمہیں یقین نہیں آیا۔ اور جو میں نے پہلے زیر و زبر کیے، ہلاک کیے قومیں، وہ کوئی ایسی سوئی ہوئی قومیں نہیں تھی۔ قد مکروا مکرہم، قد مکروا مکرہم، تحقیق انہوں نے بھی اپنی تدبیریں کی، اپنے چال چلے، خوب منصوبے بنائے، رب کا قانون توڑنے کے لیے، رب کا فیصلہ موڑنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، حق کا راستہ روکنے کے لیے۔ مکروا مکرہم، انہوں نے اپنی تدبیریں چال چلے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے تو چال مکر چلے ہیں، لیکن ان کی ساری تدبیریں عند اللہ مکروہم، اللہ کے قدرت اور اللہ کے علم میں تھے، ان کی کوئی چال رب کی قدرت اور علم سے باہر نہیں تھی۔ سب کی چالیں اور تدبیریں کس کے علم میں تھیں؟
اللہ کے علم میں تھی۔ تو میرا بندہ تو کونوں میں بیٹھ کے، رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے، اوٹوں میں بیٹھ کے تدبیریں بناتا ہے میرے دین کے خلاف جی، یا اور نہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی تدبیر بناتا ہے دین کے خلاف جی، چال چلتے ہو طریقے سے میرے دین کے خلاف؟ نہیں، عند اللہ مکروہ، جتنے بھی چال چلو تمہارے سب تدبیریں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کے علم میں، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں ہے، ایک لمحے اور ساعت کے لیے بھی۔ عند اللہ مکروہ، قرآن کہتا کیا ہے؟ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں، لیکن جب رب تدبیر کرتا ہے، مخفی چال بندے کے خلاف چلتا ہے، تو پھر بندہ اس تدبیر سے بچ نہیں سکتا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس کی تدبیر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُوهٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اب اس جملے کو بھی تو دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں وہ جو تدبیریں کرنے والے گزرے ہیں نا، ان کی تدبیریں اتنی مضبوط تھیں، اتنی مضبوط تھیں، فرمایا اگرچہ ان کی تدبیریں اتنی تھی کہ پہاڑ بھی ٹل جائیں، کیا ہو جائیں؟ یہ پہلا معنی ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُوهٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی انہو کان مکروہم، بے شک تھی ان کی تدبیریں ایسی، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، لیکن رب کا فیصلہ ٹل نہیں سکا۔ تدبیریں واقعی ایسی تھیں کہ پہاڑ ٹل جائیں، لیکن رب کا فیصلہ ان کی وہ تدبیریں ٹال نہ سکی۔ اور دوسرا معنی وَإِن كَانَ مَكْرُوهُمْ، یہ ان نافیہ ہے، یعنی تدبیریں تو انہوں نے بہت کی، لیکن نہیں تھی ان کی تدبیریں کہ ٹل جاتے ان سے پہاڑ۔ پہاڑ اب بھی اپنی جگہ ہے، کسی کی تدبیروں سے ٹلے تو معنی دوسرا نفی والا ہوگا کہ ان کان مکروہم، نہیں تھی ان کی تدبیریں کہ پہاڑ ٹل جاتے۔ اب یہ پہاڑ حقیقی معنی بھی ہے کہ یہ دنیا کے پہاڑ کسی کی تدبیر سے نہیں ٹلتے۔ دوسرا معنی کہ یہاں جبال اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو اور انبیاء کو کہا ہے۔ تو اب معنی کروں گا، ان کان مکروہم لتزول منہ الجبال، میرے مومن بندوں انبیاء کے خلاف تدبیریں تو انہوں نے بہت کی، لیکن مومن دین پر پہاڑ کی طرح تھے، ان کی تدبیروں سے پہاڑ جیسے مومن ٹل نہ سکے۔ اللہ نے ان کو پہاڑ کہہ دیے، پہاڑوں جیسے مضبوط تھے اپنے عقیدے پر، تدبیریں تو بڑی چلی چال، لیکن ان سے وہ ٹل نہ سکے۔ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ پہلا کیا لفظ استعمال کیا شروع میں؟ اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل خیال۔ دوسرا جملہ کا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، او سننے والے تو ہرگز اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں، جنت آئے گی، جہنم ہوگی، قیامت آئے گی، حشر نشر ہوگا، یہ سارے جو وعدے کیے ہیں میری مدد آئے گی۔ اللہ کو ہرگز یہ خیال نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کا تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد،
اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ ہرگز خیال نہ کیجئے کہ اللہ کا رسولوں سے کیا ہوا وعدہ یوں ہی چلا جائے گا. جنت جنت کے تذکرے ہو رہے اور جنت کوئی نہیں آئے گی، جہنم جہنم، قیامت قیامت اور کوئی نہیں آئے گی. نہیں، یہ خیال ذہن سے، جو وعدے اللہ نے رسولوں سے کیے وہ ہو کے رہیں گے. اللہ اکبر. فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے. وہ زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ کوئی اس کے اوپر زور نہیں چلا سکتا. وہ زبردست ہے اور ساری کائنات اس کے زیر دست ہے. وہ زبردست ہے اور پوری کائنات اس کے زیر دست ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. ہاں اس کی مشیت ہے، اس میں حکمتیں، کبھی وہ دیر سویر کر دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے تھوڑی بہت، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. شاعر کہتا ہے تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. تو اس کی بردباری پہ مغرور نہ ہو. وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن سخت پکڑتا ہے، اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو شاعر کہتا ہے او است سلطان ہرچ خواہد آکند، عالم را درد میں ویرا کند. وہ ایسا بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جہان کو لمحے میں ویران کر دیتا ہے. اور معمولی معمولی جھٹکے دے کے آپ کو سمجھا بھی دیتا ہے کہ ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے تو بستیاں جو بلندی پہ ہوتی ہیں وہ پستی تک پہنچ جاتی ہیں. جی رات کو اربوں پتی ہوتا ہے، صبح جو ہے وہ خاک پتی ہوتا ہے، خاک چھانتا ہے. وہ کر سکتا ہے، مغرور نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا ہے. کسی پنجابی کا ایک شعر ہے، مجھے پوری طرح ذہن میں نہیں ہے لیکن کتنا ہی پیارا. وہ کہتا ہے زیر تھی ونجتے زبر نہ بن، زیر تھی ونجتے زبر نہ بن. کیا مطلب ہے؟ زیر نیچے ہوتی ہے یعنی عاجزی اختیار کر، زبر نہ بن، اونچا نہ ہو، غرور تکبر گمنڈ میں نہ. زیر تھی ونجتے زبر نہ بن، متا خالق پیش چپاوی. پیش میں ایک مروڑ ہوتا ہے، کہیں اللہ نے پیش ڈال دیا نا، ہلکا سا مروڑ دے دیا تو تیرے سارے ول نکل جائیں گے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. عجیب منظر ہوگا جس دن اللہ زمین بدل دے گا دوسری زمین سے. والسماوات، یہ آسمان ہٹا کے دوسرے آسمان لے آئے گا. اللہ اکبر. یوم تبدل الارض، اللہ، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اللہ زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا. والسماوات، اور آسمان بدل دے گا. اور کیا انداز ہوگا، بدلے گا. فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. وَبَرَزُوا،
اور یہ سارے ظاہر ہو جائیں گے، روبرو اور سامنے ہو جائیں گے کس کے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے جو الواحد اکیلا یکتا ہے، القہار سب پہ غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے، اور کیا کہا؟ جب زمین بدلی جائے گی، آسمان بدل کے دوسرے آسمان لائے جائیں گے، زمین بدل کے دوسری بچھائی جائے گی، تو آپ بتلائیں لوگ کہاں جائیں گے؟ سوال کیا کہ نہیں؟ زمین بدلی جائے گی، آسمان، لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کو اٹھا کے کہاں ڈالا جائے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین و آسمان بدلے جائیں گے، لوگ پل صراط کے پاس ہوں گے یا اس کے اوپر، اور اس کے پاس ایک اندھیرا ہوگا، اس میں زمین بدلی جائے گی، لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کوئی مہینے اور سالوں کی ضرورت ہے؟ انما امرہ اذ ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، یومئذ، ادھر تو مولت ہے نا، خوب کھلے پھر رہے ہیں عیاشی، لیکن ادھر مقرنین فی الاصفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاصفاد، زنجیروں میں۔ ہاں، مجرم جس طرح جکڑا ہوا پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی، ان مجرموں کو بھی جکڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو مجرم صرف جکڑا ہوا ہی نہیں ہوتا ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں، مجرم کا اور قیدیوں کا لباس بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ایک تو جکڑے ہوں گے، لباس کا فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے لباس قمیصیں من قطران، گندک کے ہوں گے۔ آپ میں سے اکثر لوگ شاید جانتے بھی ہوں گندک، جی جی، گندک، ہاں وہی زرد رنگ کا، ٹھیک ہے، آگ بھی پکڑتا ہے، اور جب اس کو آگ میں ڈالو تو بندہ پاس ہو تو اس کا سانس بند ہو جاتا ہے، حد درجہ بدبو بھی دیتا ہے، جلتا ہے۔ تو ان کا لباس کس کا ہوگا؟ گندک والا ہوگا۔ اور قطران کا دوسرا معنی فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کا لباس روغن چیڑ ہوگا۔ یہ آپ کو حکیم صاحب اچھی طرح بتلا سکیں گے، روغن چیڑ، جی ہاں، جگن کہتے ہیں، یہ خاص کر دیار یا ایسے درختوں سے نکالا جاتا ہے، اس کا روغن ہوگا، چونکہ وہ حدر، وہ خارشی اونٹوں پر لگایا جاتا ہے۔ کس پر؟ عرب کے لوگ اونٹوں کو، جو جن کو خارش لگتی تھی نا، وہ روغن چیڑ نکالتے درخت سے، اور اس کو درخت وہ اونٹوں پہ لگا دیتے خارش والی جگہ پہ، اور حد درجہ بدبودار بھی ہوتا ہے اور آگ بھی پکڑتا ہے پیٹرول کی طرح۔ تو فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے لباس کس کے ہوں گے؟ روغن چیڑ کے۔ تیسرا معنی قطران کا قرآن میں بھی آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا، لوگوں لوہے کے بڑے بڑے تخت لاؤ، پلیٹیں لاؤ، سلے لاؤ۔ اب دیوار جب بنائی جا رہی تھی تو دیوار بنا کے اس کو خوب تپایا گیا، پھر اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ڈالا گیا، تو وہاں لفظ قطر استعمال کیا گیا ہے۔ تو قطران معنی ہوگا ان کا لباس تانبے کا ہوگا۔ سرابیلہم من قطران، ان کا کرتا لباس تانبا ہوگا، گندک ہوگا، روغن چیڑ ہوگا۔ عجیب عجیب الفاظ استعمال کر دیے، فرمایا وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوگی۔
چہروں کو آگ نے ڈھانک لیا ہوگا. ہم سے تو جون جولائی کی لو بھی برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے. اس کا حال کیا ہوگا؟ تغشا وجوہہم النار، ڈھانک رکھا ہوگا، ڈھانک دے گی ان کے چہروں کو آگ. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر نفس کو جزا دے دے، بدلہ دے دے اس کا جو اس نے کیا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اتنا بیان کرنے کے بعد آخری جملہ سورت کی آخری آیت اور اس رکوع کی بھی آخری آیت فرمایا ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس. ہری پور والو اللہ فرماتے ہیں ھذا، یہ قرآن بلاغ پیغام ہے، پہنچا دینا ہے، للناس ساری انسانیت کو. بلاغ ان کے اندر ایک معنی ہے اے لیبلغا، یہ اس قابل ہے، یہ اس لیے اتارا گیا کہ اس کو کیا کیا جائے؟ پہنچایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے. ھذا بلاغ للناس، پہنچا دینا ہے. اور کس لیے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ قرآن سن سن کے لِيَعْلَمُوا، کہ لوگ جان لیں. کیا جان لیں؟ انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ اکیلا ہی الہ ہے. وہ تو ساڑھے پیسے لگ دینے توحید دی تائید کر دے ہوں. پورا نچوڑ ہے کہ قرآن کس لیے اتارا، کس لیے پہنچایا؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور کیا کیا جائے؟ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ لوگوں الہ حاجت روا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. اس لیے تو ساری زندگی قرآن کو چوما چاٹا تو ہے، لیکن قرآن سے یہ نہیں جانا کہ الہ حاجت روا اکیلا اللہ ہے. یہ جانا ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ قرآن اس لیے آیا تھا لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ الہ ہے، مشکلات پل حل کرنے والا ہے، حاجتیں حل کرنے والا. الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، اس کے ساتھ الوہیت میں کوئی فرشتہ شریک، اس کے ساتھ الوہیت میں کوئی نبی شریک، اس کے ساتھ الوہیت میں کوئی ولی زندہ مردہ شریک. الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرُ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور قرآن اس لیے اتارا گیا ہے لِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ خالص عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. کون سے لوگ نصیحت حاصل کریں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جب گفتگو میں بھی کہتے ہیں جی میں اپنی بات کا لب لباب، لفظ سنا ہے؟ یعنی خالص نچوڑ، باقی فالتو باتیں ختم کر کے خالص نچوڑ پیش کرتا ہوں، لب لباب. اور دوسرا معنی لب خالص چیز کو کہتے ہیں. کس کو؟ تو یہاں عقل کو کیوں لفظ عقل نہیں ذکر کیا؟ ہر لب عقل ہے لیکن ہر عقل لب نہیں. اس کو ذرا غور سے سنیں. جتنے بھی انسان ہیں عقل ہر آدمی میں ہے. کیا ہے؟ عقل. لیکن کچھ لوگوں کا عقل محض عقل ہے، لب نہیں ہے. کیا؟ ہاں، ان کی عقل کی مت ماری گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ نہیں سمجھتے
اس کتاب سے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جن کی عقل ماری گئی نہیں ہے، کیا ہے؟ خالص ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عقل کو بھی پتہ ہے عقل کیوں کہتے ہیں؟ عقال عربی میں رسی کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ رسی کو عقال کہتے ہیں۔ اور رسی استعمال ہوتی ہے کئی چیزوں کو اکٹھا باندھنے کے لیے تاکہ چیزیں منتشر نہ ہو، گڈ مڈ نہ ہو۔ اللہ نے عقل پیدا اس لیے کی کہ انسان گڈ مڈ اس رسی سے باندھا جائے۔ تو یہ خالص ہوگا عقل تو وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا۔ جب منتشر ہو گیا، گڈ مڈ ہو گیا، تو ساری زندگی وسوسے، شکوک، تردد میں، ٹھیک ہے نا، پھرتا رہے گا۔ اللہ ہماری عقلوں کو قرآن کے موافق کر دے اور قرآن کے ذریعے ہماری عقلوں کو اللہ روشن کر دے۔